ڈیڈیکیٹڈ بندے، ایموشنل مطلب مار پیٹ والے نہیں، اپنے کام کرنے کی صلاحیت میں 100% رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں ایموشنل، ایز اے گڈ پرفارمر، اگر ان کو ٹریک صحیح دے دیا جائے۔ یہ بھی اس طرح کے بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں، جیم اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے، ہنٹس کی ضرورت ہے آپ کو، انگلی پکڑ کے نہیں چلنا، آپ انگلی پکڑ کے نہیں چلتے، آپ اور چلنا بھی نہیں آتا آپ کو انگلی پکڑ کے، آپ خود سے چلتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ بہترین بات ہے۔ ایسے لڑکی لڑکے تو بڑی بلیسنگ ہوتے ہیں کہ جن کو صرف ہنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ٹے، دال، ڈال اور میم، یہ بچے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ایج سے 10 سال آگے کی بات کرتے ہیں۔ اب جو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں سوری ٹو سے کھلا ذہن اور یہ والی بات، اس چیز کو عجیب سا سمجھا جاتا ہے بوائز یا گرلس کے حوالے سے، اگر وہ ینگسٹر ہوں یا کم ایج کے ہوں تو کھلے دن سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بچوں کو جو جذباتی بچے ہیں یا ہارڈ ورکنگ والی لڑکی لڑکے ہیں جو بہت ایکٹیو رہتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو صرف آپ اچھی گائیڈ لائن دے دیں۔ روکا ٹوکی انسلٹ کرنا، ڈیگریڈ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی کے لیے بھی، مطلب میل ہو فیمیل ہو یا اسٹوڈنٹس ہو یا پولیٹیشین ہو یا جو بھی ہے، تھوڑا ہنٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ الفابیٹس آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز رکھتے ہیں۔ جیم اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے تو اکثر خواب سچے آتے ہیں آپ کو، آپ کے سینسز بہت اچھے ہیں، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے آپ میں، اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جیم ہے۔ جویریہ ہیں، جبین ہیں، جبران ہیں، یا اس طرح جبار ہے، یا ظاہر کہ مسلم ہے تو عبد الجبار لکھیں گے لیکن اصل تو نیم جبار ہے، لیکن یہ جیم جو ہے یہ بڑی کلاسک کوالٹی ہے اس طرح کی خوبیوں میں۔ اور جیم کا ایشو جو ہے وہ ہے ہاتھوں میں اور کونیوں میں درد، تھکاوٹ یا کچھ بھی کہنا، یہ فنگرس نا، یہ فنگرس کی یہ جوڑ ہے، یہ جوائنٹس ہے، یہ اور یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ، تو اس میں آئی ریپیٹ اگین کہ وہ اس میں ریسٹ آئے گا اور اچھا کھانا پینا آئے گا، کیلشیم یا اس طرح کی کیلوریز اور اس طرح کی چیزیں، انڈا ونڈا اور یہ زردی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے۔ اوور آل ٹھیک ہے یہ۔ اچھا اب آ جاتے ہیں بڑی والی ہے اور ذوات۔ بڑی والی ہے کیا، وہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جیسے حسین پاک علیہ السلام سب سے پیاری شخصیت، بڑی والی ہے 8 نمبر ہے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، اور ذوات، اور انگلش میں زیڈ آپ کو بتایا تھا میں نے، 2024 بھی 8 نمبر ہے۔ تو یہ 8 نمبر جو ہے یہ ایک بہترین نمبر ہے ان کا جن کا خود کا ہے، بہترین نمبر ہے۔ اور 8 قسم کی جنتوں کی 8 اقسام ہے، جنت کی 8 وہ شاید دروازے ہیں، قسمیں اللہ میں بھی شما فرمائے، 8 کی بڑی بلیسنگ ہے، بڑی فضیلت، بہت اچھا عدد ہے یہ، بہت اچھا نمبر ہے یہ، کیونکہ مطلب ہمارے پڑوس میں ظاہر ہے کہ وہ انڈین سے تو وہ ہندو علم الاعداد یا وہ جوتش و نجومی اور وہ پتہ نہیں کس اینگل کے زاویے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سائنس میں ان کے مطابق، ان کے ستاروں زائچوں اور کنڈلیوں کے مطابق جو ہے وہ 8 جو ہے وہ 67 ہوتی ہے، ان کے عقیدے کے مطابق دیوتاؤں والے، اس لیے وہ اسے نیگیٹو سمجھتے ہیں، لیکن 8 نیگیٹو نہیں ہے، 8 بہت بہترین نمبر ہوتا ہے، بہت طاقتور اور جاندار نمبر ہوتا ہے، اور یہ امر رہتا ہے، چاہے آپ گیمز میں ہوں، چاہے آپ مذہب میں ہوں، چاہے آپ تعلیم میں ہوں، چاہے آپ ایجوکیشن میں ہوں، چاہے آپ فورسز میں ہوں، اگر آپ کے نام کا پہلا حرف بڑی والی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یوٹیوب پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، میرا خیال آج ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی، تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جو بڑی والی ہے کا سارا رول چل رہا ہے وہاں، اسرائیل والی لڑائی میں نے آپ کو بتایا نا، حزب اللہ جیسے بڑی والی ہے، حسن نصر اللہ وہ بھی بڑی والی ہیں، حسین پاک وہ بھی بڑی والی ہے، حسن پاک بھی، اور 2024 حسین پاک علیہ السلام سے عشق، پیار، محبت اور ان سے کریز کا اور جنونی پیار کرنے کا سال ہے، ان کی طاقت کی شروعات کا سال ہے جو بہت آگے تک چلنا ہے۔ آگے مسلمانوں نے میرا خیال 150 سال تک تکلیفیں برداشت کر لی، ظلم برداشت کر لیے، میں کوئی اس لیے نہیں یہ بات کر رہا کہ میں مسلم نیمرولوجی کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، 2024 سے اب ایکسرسائز ایسی ہے کہ اب دوسری ٹیم کی باری ہے 2024 سے، اور مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک محتاط اندازہ ہے میرا کہ 80-90 سال بہت ہی زیادہ بلیسنگز کے، اوور آل انتہائی طاقت اور جاندار ترین سال ہیں 2024 سے آگے تک کے۔ ٹھیک ہے کہیں اونچ نیچ ہوگا، کوئی بات ہوگی یہ ہوگی، لیکن اوور آل جو شاید اتنا اچھا وقت مسلمس دنیا نے اتنا نہیں دیکھا ہوگا، تو اس لیے، اور حسین پاک علیہ السلام کا بھی 8 نمبر سے نام شروع ہوتا ہے، اور وہ سب سے خوبصورت اور پیاری مثال، جنت کی اقسام بھی 8 ہیں۔
تو اس حوالے سے 2024 جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے شدید پیار کرنے کا، عشق اور محبت کے اظہار کا، پریکٹیکلی بھی اور زبان سے بھی اور پریکٹیکلی بھی زمین پر چل پھر کر بھی ان سے عشق اور محبت کا سال ہے 2024، اور وہاں سے شروعات ہے پھر، اور وہ بہت لمبی چلنی ہے آگے تک کی، وہ پھر الگ، وہ ہم نے یوٹیوب پر پوری تفصیل سے وہ لگائی ہوئی ہے ویڈیو، تو پروڈیوسر صاحب ہاں شاید لگ گئی ہے یا ایک آدھ دن میں آن ایئر ہو جائے گی وہ، تو اس میں ہم نے تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کرنے کی، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی 2024 کو، بڑی والی ہے۔ اب آ جاتے ہیں خے کے اوپر۔ خے سے مراد ہے ختیجہ، خالد، خرم، اور اسی طرح اور بھی کوئی نام۔ خے جو ہے نا یہ بنیادی طور پر شراکت داری میں بہت اچھا نام ہے۔ اکیلے سے یہ جو کام کرے نا خے کے لیے بہت ہڈلس کا سبب بننے کے چانسز رہتے ہیں، کیونکہ خے جو الفابیٹ حروف ہے اردو کا وہ 6 نمبر ہے۔ 6 جو ہے ہمیشہ شراکت داری میں اچھا رہتا ہے، پسے پردہ رہ کر جب یہ فرنٹ پر آئے تو اس کو شدید مشکلات آتی ہیں عدد 6 کو۔ لیکن اگر 4 نمبر ہے آپ کا، یہ جیسے آپ کا نام ڈال سے شروع ہوتا ہے، دال سے شروع ہوتا ہے، ٹے سے شروع ہوتا ہے، میم سے شروع ہوتا ہے، تو اکیلے کاموں میں زیادہ کامیابی ہے آپ کو، یعنی آپ خود سے ایک یونیورسٹی ہیں اور ایک وہ سلیبس، 4 نمبر کی خصوصیت ہے نا، 5 بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 9 بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ 6 جو ہے، 6 کا مسئلہ یہ ڈیجٹ 6 کا مطلب یہ ہے، یا خے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے، یا سین، سین جو ہوتا ہے سین، سلمان جس طرح نام ہے، یا سمرین یا اس طرح کا کوئی نام، یا اس سے ملتا جلتا نام کوئی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراکت داری میں زیادہ اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں۔ سعدیہ ایک نام ہے جیسے، اکیلے کے مقابلے میں، کیونکہ 6 نمبر 2 4 6 اور 8 وہ والا گروپ ہے، جفت نمبر والا گروپ آف سیٹ میں یہ کامیاب ہوتا ہے، انڈیویجول انفرادی حالت میں نہیں ہوتا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹے، دال، ڈال اور میم وہ بھی تو 4 ہیں، 2 4 6 اور 8، 4 1 اور 9، یہ تینوں نمبر ایک دوسرے کے، یہ تینوں ایک دوسرے کے تینوں سیڑھیاں ہیں، بہترین بلیسنگ کی ہیں، اس لیے 4 اس سیریز میں آتا ہے، 9 نمبر کی سیریز میں آتا ہے تو وہ اسی گروپ کا۔ اسی طرح یہ وہ اکیلے انفرادی حالت میں وہ بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے۔ 6 نمبر کو شراکت داری میں اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں، اکیلے سے کوئی خاص رزلٹ نہیں مل پاتے ان کو، حالانکہ بہت ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہارڈ ورکر لوگ ہوتے ہیں، یہ سنسیئر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکیلے انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے ان کو شدید مشکل پیش آنی ہے، تو ان کو چاہیے کہ فرنٹ پہ کوئی اور رکھیں، خود بیک پہ رہیں، 6 والے، یعنی خے ہو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف، یا سین ہو۔ اب آ جاتے ہیں شین پر، اور شین کا جو الفابیٹ کا جو آلٹرنیٹ نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے 3۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 انتہائی خوش قسمت نمبر ہے، کس میں؟ نکاح میں، کانٹریکٹ میں، بہترین اوور آل، یعنی جیسے وہ تو ظاہر ہے کہ پورا اس کو ہم پڑھیں گے تو وہ جو پتہ لگے گا کہ پورا نامعدد نمبر کیا ہے، پھر سیکنڈ نامعدد نمبر کیا ہے اس کا، لیکن اوور آل 3 نمبر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی اور شادی کے حوالے سے اس کو بہت سکسیزفل سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سیکنڈ جو پرسن ہے اس کا نمبر کیا ہے، کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی میرا تو 3 نمبر ہے اور ہمارے تو ریزلٹس مختلف ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے سیکنڈ والے جو ممبر ہے اس کا جو نامعدد نمبر ہے وہ آپ کے نامعدد نمبر سے کانفلکٹ کرتا ہو۔ سوری ٹو سے، مطلب سمجھنے کے لیے آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ والے ٹاپکس بھی آئیں گے بیچ میں، لیکن اوور آل نمبر 3 جو ہے وہ بیسٹ ہے، بہت اچھا نمبر ہے۔ 12 اسلامی مہینے، قرآن کے 30 سپارے، صفر ہٹاؤ 3 3 3 3 3، بہترین، ہر موبائل نمبر میں 3 ضرور ہوتا ہے۔ اب میں آگے چلوں گا، یہ میں نے بڑی گہری بات کی، اس کی وجہ میں آپ کو پھر کسی اور شو میں بتاؤں گا کہ یہ 3 کیوں ہوتا ہے۔ موسٹلی آپ جس بھی موبائل سم یا جس بھی کمپنی یا جہاں بھی دنیا میں دیکھیں، 3 نمبر نے ضرور ہونا ہے بیچ میں نمبروں کے، چاہے پرائز بانڈ ہو، چاہے کچھ ہو، کہیں کسی جگہ جدھر نمبرنگ کا مسئلہ ہو 3 ضرور ہوگا وہاں پر، اور 1 بھی ضرور ہوگا اور 4 بھی ضرور ہوگا، 3 تو بہت ہی زیادہ ضرور ہوگا۔ اس میں پھر کبھی بات کریں گے کہ کیوں، کیا، کیسے، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا آگے، خے کے بعد دال ہو گیا، ڈال بھی ہو گیا، اب آ جاتے ہیں زال پہ۔ زال، زواد، زے اور زوئیں، یہ وہی گروپ ہے، کون سا والا؟ زیڈ والا، جو 2024 کا بیسٹ ہے۔ زال یعنی زینب، زیب النساء، زے زاہد یعنی، اور زواد یعنی ضیاء، یا ضیاء محی الدین صاحب ہمارے جو بہت اچھے ایک وہ اسکالر ہیں، وہ آرٹسٹ بھی میرا خیال،
موٹیویٹر بھی ہیں بہت اچھے، بہت باصلاحیت ہیں، یعنی وہ زواد وہ اور زے زال اور زوئیں کون؟ ذل ہما فاطمہ یا نور جہاں کی بھی بیٹی میرا خیال وہ ذل ہما ہے، یعنی زوئیں اور زال زے اور زواد جن کی پروننسیشن میں زد آتا ہے ایک، یہ اور ان کے بھی حوالے سے یہ ہے کہ یہ زیادہ اسٹیٹ فارورڈ ہونے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو اسٹیٹ ہی فارورڈ رہے گی، وہ پھر اسٹیٹ بالکل فارورڈ ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ ڈپلومیسی ضروری ہے، سوسائٹی میں ہم سروائیو کرتے ہیں نا۔ اب دیکھیں ڈپلومیسی کیسے ضروری ہے، میں اکثر یہ شو میں مشورے دے رہا ہوتا ہوں ڈپلومیسی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ فارورڈ تو بیہیویئر یہ ہے کہ یہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ فارورڈ بیہیویئر یہ کہ چاروں فیمیل ہیں، لیکن ڈپلومیسی موقع شناسی یا بلیسنگز کیا ہیں کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے وہ بزرگ ہے، اس کو ہم ماں کہتے ہیں، وہ جنت ہوتی عورت ہے، وہ بچی ہے بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، بیوی ہے تو وہ مطلب یہ کہ عزت ہے اگر وہ اچھی بیوی ہے تو، اور اگر بہن ہے تو وہ غیرت ہے، ہیں چاروں لڑکیاں، ہیں چاروں عورتیں، ہیں چاروں فیمیل۔ اس طرح ڈپلومیسی لائف میں ہونی چاہیے ہر کسی کی کیٹاگرائزیشن کرنے میں، سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں۔ یا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اذان کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اذان کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔